سیاسی میدان کی ہر بڑی خبر سے آگاہ رہنے کے لیے ہمارے چینل آزاد سیاست کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں۔ شاہ جی آپ کو انقلاب مبارک ہو۔ اب تو انقلاب عمرانی انقلاب کے بعد کہیں آ جائے صحیح انقلاب۔ کل جو ہے وہ گنڈا پوری انقلاب جو ہے اس نے دستک دی ہے جی۔ کل انہوں نے اپنا ایک ویڈیو پیغام جاری کیا کہ اور دونوں انگلیاں یوں 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 چلا کے کہ جی قبائلیوں سے کہا کہ جرگے کریں اور آپ ایک گولی چلائیں گے تو ہم 10 گولی چلائیں گے، اور بس اب انقلاب کی آمد ہے۔ تو مجھے نہیں پتا کہ اس کی ضرورت ان کو کیوں محسوس ہوئی۔ جو احتجاج تھا جس میں وہ آتے آتے رہ گئے، تو اس کے بعد ہی یہ اس کی ضرورت ہوئی۔ تو اب اس کا تجزیہ تو آپ ہی کریں گے انقلاب کا۔ آپ نے انقلاب میرے کھاتے ڈال دیا جی ٹھیک ہے۔ مجھے نہیں پتا کہ اس کا رنگ کیا ہے، کیونکہ دنیا میں انقلاب پچھلے دنوں بہت سارے رنگوں سے گلابی اور پیلا اور وغیرہ وغیرہ۔ ویسے ویلوٹ انقلاب بھی ریشمی، ایک ہمارے ہاں خلافت تحریک جو تھی اس کو ریشمی رومال تحریک کے نام سے بھی، ہاں جی وہ بھی مشہور ہوا۔ صحیح، وہ جو خلافت عثمانیہ کو بچانے کے لیے جو تحریک خلافت چلی تھی، جناح صاحب اس کے مخالف تھے۔ تو وہ جوہر برادران، جو علی برادران، وہ اس میں پیش تھے۔ ہمارے ہاں ایک وہ کشمیری سکھ جو مسلمان ہوئے، جو مولانا عبید اللہ سندھی کے نام سے مشہور ہوئے اور وہ سندھ میں آ کر رہے، وہ بھی اس کا۔ ویسے کانگریس کے بھی کچھ لوگ اس کے حامی تھے۔ بالکل، خیر چلے وہ تو پھر تاریخی اس میں چلے جائیں گے۔ اچھا، ایک تو میرا خیال ہے کہ یہ جو جس اتوار ہفتے کے جلسے احتجاج کے بعد گنڈا پور صاحب نے کل میسج دیا، چونکہ وہ برہان انٹرچینج کے آس پاس سے کہیں واپس گئے، اور وہاں پر ان کی اپنے کارکنوں کے ساتھ بھی کوئی مت بھیڑ ہوئی، اور وہ اختلاف یہ تھا کہ کارکنوں نے کہا کہ آپ آگے کیوں نہیں جا رہے، وہ وہاں سے واپس چلے گئے۔ دیکھیے، علی امین گنڈا پور کی پوزیشن بڑی اس وقت حساس پوزیشن ہے۔ ان کے اوپر ایک طرف دباؤ ہے ان کی پارٹی کا کہ انہوں نے پارٹی کو زندہ رکھنا ہے، دوسری طرف ان کے اوپر دباؤ ہے ان کی حکومت کا، جو کہ انہی کی پارٹی کی حکومت ہے، کہ حکومت بھی چلے، حکومت برقرار رہے، ختم نہ ہو۔ تیسری طرف ان سے ایکسپیکٹیشنز ہیں عمران خان کی بھی، کیونکہ پورے صوبے میں 6 جو انتظامی یونٹس ہیں بشمول گلگت اور آزاد کشمیر، 6 انتظامی یونٹس میں سے اگر آپ 7ویں وفاقی حکومت بھی شامل کر لیں تو صرف ایک ایڈمنسٹریٹو یونٹ پہ اس وقت پی ٹی آئی کی حکومت ہے۔ تو عمران خان کی بھی توقعات ہیں ان سے کہ اس وقت ایڈمنسٹریٹو اتھارٹی تو بڑی پی ٹی آئی میں علی امین گنڈا پور ہیں، باقی تو پارٹی کے تنظیمی عہدیدار ہیں، اور ان کو اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بھی چلنا ہے۔ چلیں وفاقی حکومت کو چھوڑ دیں، ان کے ساتھ ان کے تعلقات نہ بھی ہوں تو، چونکہ ماضی میں ہمارے سامنے مثالیں موجود ہیں، جیسے 2008 سے 13 میں جب پیپلز پارٹی کی مرکز میں حکومت تھی تو پہلے 6 ماہ کے بعد پھر نون لیگ جب نکل گئی حکومت میں سے تو مسلسل محاذ آرائی رہی پیپلز پارٹی کی اور پنجاب حکومت کی۔ حتیٰ کہ آپ کو یاد ہے کہ شہباز شریف چیف منسٹر تھے تو پریزیڈنٹ آصف زرداری جب جاتے تھے تو شہباز شریف ان کو ایئرپورٹ پہ کبھی آج تک ایک دفعہ بھی بطور چیف منسٹر انہوں نے ان کو ریسیو تک نہیں کیا، حالانکہ ایک پروٹوکول کے تقاضے ہیں کہ اگر صدر آ رہا ہے تو چیف منسٹر جاتا تھا۔ تو یہ ہم نے دیکھا ہے کہ یہ 90 میں بھی یہی تھا، 90 میں بھی یہی تھا جب نواز شریف چیف منسٹر تھے، بالکل ایسے بی بی پہلی دفعہ وزیر اعظم بنی تو وہ اس وقت بھی تھا۔ سو یہ ہم نے دیکھا ہے کہ مرکز اور وفاق میں اختلافات رہتے ہیں، وہ چلے کسی حد تک سمجھ میں آتا تھا، لیکن اسٹیبلشمنٹ کو گنڈا پور نے ساتھ چلانا ہے، اور ان کے صوبے میں اسٹیبلشمنٹ کا سیکیورٹی کے اعتبار سے عمل دخل بھی بہت زیادہ ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ گنڈا پور کی جگہ پہ اگر ہم اپنے آپ کو رکھ کے دیکھیں تو وہ ایک بالکل تنی ہوئی رسی پر چل رہے ہیں، ایک قدم تھوڑے سے لڑکھڑائیں گے، ایک قدم ادھر گرے، ایک قدم ادھر گرے۔ سو پی ٹی آئی کے اندر بھی جذبات ہیں کہ یار یہ ہمارا چیف منسٹر ہے، ہمارے لیے نکلے، پارٹی کہے گی نکلے، وسائل استعمال کرے، عمران خان بھی کہیں گے کہ یار یہ آئے، اور اب چونکہ ہم تو اسی پہ تکیہ کر کے بیٹھے ہیں نا، اور کس پہ تکیہ کریں، پارٹی تو بیچاری اس وقت بالکل توڑ پھوڑ کا شکار ہے، تو حکومت چونکہ اس کے پاس ہے تو یہ اپنی حکومت کی طاقت کے ذریعے سے پارٹی کے سروائیول کے لیے کچھ کرے۔
اسٹیبلشمنٹ ہے کہ ہاں ایسی کی تیسی بھائی یہ کیسے ہمارے سامنے کھڑا ہو سکتا ہے, ہم کچھ بھی کرنا چاہتے ہیں اگر سیاسی طور پہ تو یہ کیسے حکومت کی طاقت ہمارے سامنے کیسے کھڑی کر سکتا ہے. سو میرا خیال ہے وہ بیچارے جس طرح سے بھی اپنی سدھ بدھ استعمال کر کے کہیں غلطیاں بھی کر جاتے ہیں, کہیں سلپ آف ٹنگ بھی کر جاتے ہیں, کہیں پارٹی کو اس میں جوش بھی لے آتے ہیں, تو وہ جس طرح چل رہے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ 19-20 کے فرق سے ان کی جگہ پہ کوئی بھی ہوتا, کیونکہ یا تو وہ بالکل خاموشی سے قائم علی شاہ کی طرح بالکل ایک صوبائی حکومت کی حد تک محدود ہو کر رہ جائیں, وہ تو وہ کر نہیں سکتے چونکہ سینیریو مختلف ہے. پارٹی کو بیسیکلی پارٹی کو سینہ چیر کے جو باد مخالف ہے اس کا سینہ چیر کے پارٹی کو گزرنا ہے, جسے گشنگ واٹر کہتے ہیں نا, پارٹی نے یوں سارا کچھ کتر کے گزرنا ہے. تو وہ خاموش بھی نہیں رہ سکتے اور وہ زیادہ بولیں گے تو بھی مسائل ہیں. سو جو مزاحمت ہوئی ہے سنگجانی میں, جو مزاحمت ہوئی کاہنا کے جلسے میں حکومت کی طرف سے, اور اب یہ جلسے میں اس میں جلسہ تو نہیں تھا احتجاج اس میں, تو حکومت بھی اپنی طاقت کو ایگزیجریٹ کر رہی ہے. کرنے دیتے آپ احتجاج. اگر انہوں نے دیکھیں نا, ایک بات تو ہے سولنگی صاحب کہ سنگجانی ہو, کاہنا ہو یا آپ کا یہ پنڈی والا احتجاج ہو, اتنی مزاحمت ریزسٹنس ہر احتجاج, ورنہ احتجاج تو ہوئے گا ہی نہیں نا, لاٹھی پتھر کنکر یہ چلتا ہے, پولیس بھی شیلنگ کرتی ہے, لیکن تینوں نے ثابت کیا ہے کہ پی ٹی آئی نے کوئی غیر آئینی یا کوئی ایسا غیر قانونی قدم نہیں اٹھایا جس کو ریاست کہے کہ جی یہ کوئی ریاست پر حملہ کر دیا ہے. تو جب وہ اپنے ضابطے میں رہ کے چل رہے ہیں, اور لاہور والے میں تو بیچاروں نے جو آپ نے ٹائم دیا تھا 6-6:30 بجے کا, اس کے مطابق ہی اس کو ختم بھی کر دیا. اس پہ ان کو اپنی پارٹی سے بھی سننا پڑا بہت کچھ. حکومت کو بھی چاہیے کہ آپ ان کو جلسہ کرنے دیں, احتجاج کرنے دیں, اگر وہ اس سے آگے بڑھے تو پھر آپ کہہ سکتے ہیں. سو وہ جو انقلاب والی بات ہے مجھے لگتا ہے کہ وہ انہوں نے بس بالکل تنگ آمد بجنگ آمد میں کی. مولانا کا تبصرہ آپ نے سنا کل اس پر جو ویڈیو ہے مولانا نے جو پریس کانفرنس کی, جی اس میں ان سے سوال پوچھا گیا ان کے اس ویڈیو کے بارے میں. ان کا بچپن ہے. ہاں, اور انہوں نے کہا کہ یہ غیر ذمہ دارانہ بات ہے, اور اگر ایک جماعت کے طور پر آپ کچھ کرنا چاہتے ہیں تو آپ ضرور کریں, اور پرامن احتجاج جو ہے اس کی وہ حمایت کرتے ہیں, لیکن آپ صوبے کے ایک آئینی سربراہ ہیں اور آپ کو یہ زبان جو ہے وہ جچتی نہیں ہے, یہ مناسب نہیں ہے. اب میں اپنے 2 الفاظ ضرور کہہ دوں کہ یہ درست ہے کہ پرامن احتجاج اور پرامن جلسے جلوس جو ہے وہ آپ کا آئینی حق ہے. بدقسمتی سے جو پی ٹی آئی کی تاریخ ہے وہ اتنی اچھی نہیں ہے احتجاج اور جلسوں کے حوالے سے پرامن ہونے کی. یہ صرف 9 مئی کی بات نہیں ہے, جو 25 مئی تھا جس میں سپریم کورٹ نے ان کو واضح احکامات دیے تھے اور اس کی خلاف ورزی کی گئی, یا لاہور میں جو کچھ ہوتا رہا یا دوسرے مواقع پہ. تو میں یہ نہیں کہتا کہ جی ریاست نے اوور ریچ نہیں کی, لیکن ادھر جو ریکارڈ ہے وہ بھی کوئی بہت زیادہ اچھا نہیں ہے. اور یہ جس طریقے سے جو زبان اور جو لب و لہجہ ہے گنڈا پور صاحب کا, ہم پشتون اس طرح سے کریں گے, اس سے ایسا لگتا ہے کہ وہ ایک وفاقی جماعت کو آپ ایک طرح سے پشتون کارڈ جو ہے وہ آپ کھیلنے کی کوشش کر رہے ہیں, اور اس کے اوپر جب آپ کہتے ہیں کہ قبائلی جرگے کریں فلاں کریں, تو یہ ایک اس طرف سے کہنے کی بات ہے. اور یہ کہ جی آپ 1 گولی چلائیں گے تو ہم 10 گولیاں چلائیں گے, تو پھر آخر میں پھر حساب یہی ہوگا کہ کس کے پاس گولیاں زیادہ ہیں اور کس کے پاس زیادہ تکڑی بندوقیں ہیں, تو پھر آپ کو پتہ ہے کہ اس کا جو نتیجہ ہے کیا نکلے گا. مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ حالات کو دھکیل رہے ہیں کہ آئین کا جو آرٹیکل ہے 232 18ویں ترمیم کے بعد, جس میں ایک تو گورنر راج کا
طریقہ یہ ہے کہ جی صوبے کی اسمبلی یہ پاس کرے، وہ تو ہونا نہیں ہے. دوسرا یہ ہے کہ صدر اپنے ثوابدید میں اگر یہ سمجھے کہ حالات جو ہیں صوبے کے صوبائی حکومت کے کنٹرول میں نہیں رہے تو پھر وہ کر سکتے ہیں. تو یہ اس طرف اس کو دھکیل رہے ہیں. اب اگر ایسی کوئی بات ہوتی ہے تو اس سے پہلے کیا تیاری ہوگی؟ کیا کوئی آل پارٹیز کانفرنس بلائے گا وزیر اعظم؟ اور اگر بلائے گا تو کیا وہ پی ٹی آئی کو اس میں دعوت دیں گے، نہیں دیں گے، کس کو بلائیں گے؟ یہ بہت قبل از وقت باتیں ہیں، لیکن حالات جو ہے وہ نارمل نہیں ہے. جس طرح سے ٹکراؤ کی پالیسی جو کہہ رہے ہیں کہ جی ابھی ہم اور کریں گے، پنجاب کے اندر صرف اگر پنجاب کی پارٹی کرتی ہے تو وہ اور اس کا رنگ ہوتا ہے، لیکن اگر آپ سرکاری مشینری لے کے، سرکاری گاڑیاں، پروٹوکول، پولیس اور کرینیں اور ایمبولینس اور ساری چیزیں لے کر آئیں گے. اور اس سے پہلے ایک پرویز خٹک کا آپ کو یاد ہوگا جب ایک دفعہ وہ ہو چکا ہے. تو اب دیکھتے ہیں کہ یہ حالات کس طرف جائیں گے. لیکن بات صرف اس انقلاب کی ہوتی تو ہم مان لیتے. ایک انقلاب ہمارے شاہراہ دستور پہ جو ایک سفید عمارت ہے وہاں بھی ایک انقلاب برپا ہے. تو ہم کس انقلاب کو دیکھیں؟ آج وہاں پر 63A کے حوالے سے ایک کارروائی ہونی تھی جو کہ کل تک مؤخر کر دی گئی ہے، اور منیب صاحب نے وہاں آ کر اپنا کیس بیان کرنے کی بجائے یہ مناسب سمجھا کہ وہ چٹھی لکھ دیں رجسٹرار کے نام پہ کہ جی میں ویسے کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن کیونکہ یہ جو بینچ تشکیل دیا گیا ہے وہ آرڈیننس کے بعد آیا ہے تو وہ اس سے اتفاق نہیں کرتے، اس لیے جو ہے وہ اس کو وہ بنائیں. تو اب کل دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے 63 کا. ایک کامنٹ پچھلی بات پہ آپ کی اجازت سے کہ بطور چیف منسٹر بہرحال کنڈکٹ اور ایک پارٹی سربراہ کا کنڈکٹ، ایک سیاسی ورکر کا کنڈکٹ، اس میں فرق ہوتا ہے. لیکن یہ بات ہے ایک معمول کے حالات کے اندر. پی ٹی آئی کے بارے میں ایک بات ہمیں سمجھنی پڑے گی کہ وہ اس وقت ایک غیر معمولی سیاست کر رہی ہے. وہ غیر معمولی سیاست اس لیے میں اس کو کہہ رہا ہوں کہ وہ جیسے دیکھیں نا، معمول کی سیاست جماعت اسلامی کی سیاست ہے، اپوزیشن میں مولانا فضل الرحمان اپوزیشن میں ہے، معمول کی سیاست ہے. جو اور اپوزیشن کی جماعتیں ہیں ان کی سندھ میں جو پیر پگارا کی جماعت ہے اپوزیشن میں ہے، معمول کی سیاست ہے. اے این پی اپوزیشن میں ایک طرح سے معمول کی سیاست ہے. ایک جماعت ہے جو اپوزیشن میں بھی ہے اور اس جماعت کو ختم بھی کیا جا رہا ہے. ان میں سے کسی جماعت کے خلاف ریاست پوری طاقت کے ساتھ، اس میں عدالتی طاقت بھی استعمال کی جا رہی ہے، اس میں سیاسی طاقت بھی استعمال کی جا رہی ہے، اس میں بازوؤں کی طاقت بھی استعمال کی جا رہی ہے، اس میں پروپیگنڈا کی طاقت بھی، جو بھی طاقت کے ذرائع ہیں وہ سارے استعمال کر کے کسی اور اپوزیشن جماعت کو مکمل طور پہ یوں اس کا سر نیچے رکھ کے کچلنے کی کوشش نہیں کی جا رہی. جس جماعت کے ساتھ بھی یہ کام ہوگا یا ہوا ہے ماضی میں، اس نے پھر اپنے تئیں کہیں نہ کہیں مزاحمت کی ہے، پھر اس کی زبان بھی سخت ہوگی، اس کا ایکشن بھی سخت ہوگا. اور یہ کچلنے کا عمل مسلسل جاری ہے. یا تو ہوتا نا کہ ایک مختصر فیز ہوتا، 2 4 6 ماہ سال آپ نے کسی کو کارنر کر دیا تو کر دیا. اب تو بلی بھی وہ کہتے ہیں کہ وہ بھی پنجہ مارتی ہے اگر آپ اس کو بھی دیوار سے لگا دیں. تو یہ بڑا مشکل ہے کہنا کہ یہ اب پہلے حکومت یا ریاست اپنے ایکشن کو دیکھے یا ریاکشن کو علی امین گنڈا پور دیکھے. تو ریاکشن جو ہے وہ ایکشن کی وجہ سے آ رہا ہے. جہاں تک سپریم کورٹ والا انقلاب ہے تو 63A والا کیس ہے، یہ کیس بہت اہم ہے. یہ اس کے بلکہ جو فیصلہ جس میں نظر ثانی داخل کی گئی ہے جی، جو مئی 2022 میں جو دیا گیا تھا، اس کے مصنف منیب صاحب ہی ہیں، منیب اختر صاحب. تو یہ کیس بڑا اہم ہے کیونکہ اگر اس میں
یہ نظر ثانی میں سپریم کورٹ انٹرپریٹیشن کر دے جو گزشتہ انٹرپریٹیشن سے مختلف ہو. یعنی گزشتہ انٹرپریٹیشن تو یہ تھی کہ اگر کوئی شخص منحرف ہوتا ہے اس کا ووٹ ہی ووٹ بھی کاؤنٹ نہیں ہوگا اور وہ ڈسکوالیفائی بھی ہوگا. دونوں کام ہوں گے. ڈسکوالیفائی تو آئین میں لکھا ہوا آئین میں لکھا ہوا ہے نا. ہاں جی, انٹرپریٹیشن ہوگی کہ وہ منحرف ہوگا, وہ ووٹ کاؤنٹ نہیں ہوگا. اگر سپریم کورٹ یہ انٹرپریٹیشن تبدیل کر دیتی ہے, جو کہ سپریم کورٹ کے پاس سپریم کورٹ اتھارٹیٹیو انٹرپریٹر ہے, اگر وہ انٹرپریٹ کر دیتی ہے یہ کہ ہاں ڈسکوالیفائی تو ہوگا لیکن ووٹ بھی کاؤنٹ ہو سکتا ہے, تو پھر جو 2/3 اکثریت جس کی وجہ سے ریاست کے بہت سارے عزائم رکے پڑے ہیں, بہت کچھ رکا پڑا ہے, یہ تو بالکل سمجھیں کہ تھالی میں بہت چھوٹا سا ہم نے حصہ دیکھا ہے یہ جو آئینی ترمیم کا سامنے آیا ہے. اگر 2/3 اکثریت حاصل کر لیتی ہے یہ حکومتی اتحاد, تو پھر ایسے ایسے گل کھلائے جائیں گے اس پارلیمنٹ سے, ایسے ایسے گل کھلائے جائیں گے کہ شاید اگلے 50 سال بھی ہم انڈو نہ کر سکیں. تو وہ سارا کچھ منحصر ہے اس وقت 63A کے اوپر یا مولانا کے اوپر. مولانا تو چلیں, مولانا مل بھی جائے تو 63A ابھی بھی آڑے ہے, 2-3 ووٹ چاہیے ہوں گے آئینی ترمیم کے لیے. سو اگر 63A والا مسئلہ حل ہو جائے تو پھر آپ بڑی آسانی سے پی ٹی آئی کے لوگوں کو یا اپوزیشن میں کسی اور جماعت کے لوگوں کو آپ خرید سکتے ہیں یا ڈرا دھمکا کے ان کا ووٹ حاصل کر سکتے ہیں, اور اس میں زیادہ سے زیادہ نقصان یہ ہوگا کہ وہ جو ووٹ دینے والا منحرف ڈسیڈنٹ ہوگا وہ ڈسکوالیفائی ہوگا, اور ڈسکوالیفیکیشن کی قیمت آپ ادا کر سکتے ہیں. اس کی بڑی آسانی سے قیمت ہے الیکشن میں. اس سال الیکشن میں, بائی الیکشن میں آپ اس کو جتوا کر لے کر آ جائیں, پیسے دے دیں, دسیوں ریاست کے پاس طریقے ہیں جو آپ اس کو دے سکتے ہیں. تو یہ ایک گیٹ, ایک جسے کہتے ہیں نا سپل وے کھل جائے گا کہ آپ لوگوں کو منحرف کر سکتے ہیں. تو اس لیے 63A جو ہے وہ بڑا اہم ہے. اور اب منیب اختر صاحب نے, چونکہ وہ بہرحال بڑے معروف جج تو ہیں ہی اپنے, انہوں نے بڑی تعارف حاصل کیا گزشتہ 2 سالوں میں. اس سے پہلے ویسے وہ اتنا ان کا تعارف نہیں تھا, نہ سندھ ہائی کورٹ میں نہ سپریم کورٹ میں. تو گزشتہ 2 سال میں کچھ زیادہ وہ ہائی لائٹ ہوئے. وہ قانون دان بھی بڑے پائے کے ہیں. تو انہوں نے جو طریقہ کار اختیار کیا ہے وہ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ میں اس بینچ میں نہیں بیٹھوں گا. اگر وہ یہ کہہ دے تو پھر بینچ تو بالکل نیا کانسٹیٹیوٹ ہو جاتا. انہوں نے کہا کہ جب تک اس کے اوپر فل کورٹ فیصلہ نہ کرے, یہ جو آرڈیننس آیا ہے پریکٹس اینڈ پروسیجر کا, تب تک میں نہیں بیٹھوں گا. تو اب کیا قاضی صاحب ان کی اس رائے کو سمجھیں گے, کنسیڈر کریں گے, یا قاضی صاحب یک جنبش قلم اس کو مسترد کہیں گے, کر دیں گے, کہیں گے ٹھیک ہے نہیں بیٹھنا تو بھاڑ میں جاؤ, پھر میں اپنے بندے بٹھا دوں. اچھا, میں 2 الفاظ ذرا پچھلے موضوع کے حوالے سے بھی کہہ دوں. جی, یہ درست ہے کہ پی ٹی آئی معمول کے حالات میں کام نہیں کر رہے, غیر معمولی حالات ہیں. لیکن غیر معمولی حالات مختلف شکلوں میں مختلف جماعتوں پر آتے رہے ہیں. جب پی ڈی ایم تھی تو اس کے سربراہ مولانا فضل الرحمان تھے, اور آپ کو یاد ہوگا کہ وہ بلوچستان سے چلے, پھر سندھ سے ہوتے ہوئے یہاں آئے, اور انہیں کہا گیا کہ آپ نے ادھر نہیں آنا, ڈی چوک آپ جائیں, اتوار بازار کے پاس جا کر جائیں. اور یہاں پر کافی دن جو ہے وہ بیٹھے رہے, لگ بھگ 10-12 دن. لیکن ہم ان سے نظریاتی طور پر کتنا بھی اختلاف کریں, جو فیکٹس ہیں وہ یہ ہے کہ اس پورے عمل کے دوران تشدد کا کوئی واقعہ نہیں ہوا, بلکہ ایسے مناظر ہم نے دیکھے کہ اگر ایمبولینس آ رہی ہے تو ان کے جو وردی پہنے ہوئے جو لوگ تھے, رضاکار تھے, انہوں نے خود اس کو مینیج کیا. تو ان کی جو تاریخ ہے ماضی کے احتجاجوں کی, اس کے حوالے سے ان کا ریکارڈ جو ہے وہ بہت اچھا ہے, کئی جماعتوں سے بہتر ہے, پی ٹی آئی سے زیادہ بہتر ہے. اب فاسٹ فارورڈ کر کے آ جائیں جو 63A والا معاملہ ہے. دیکھیں, ایک خطرہ وہ ہے جو آپ نے بیان کیا کہ اس سے جو ہے وہ لوٹا گردی شروع ہو جائے گی وغیرہ وغیرہ. ہارس ٹریڈنگ, یہ ایک حقیقی مسئلہ ہے.
ایک اور بھی حقیقی مسئلہ ہے، وہ یہ ہے کہ ہماری جماعتوں میں جمہوریت نہیں ہے، بالکل کسی جماعت میں نہیں ہے، اکثر جماعتوں میں نہیں ہے، بلکہ میں یہ کہوں گا. تو اس کی وجہ سے خدا نخواستہ جو ہمارے ہر آدمی کے اندر جو ہے نا ایک چھوٹا ڈکٹیٹر جو ہے وہ بیٹھا ہوا ہے. کل کوئی جماعت اپنی اکثریت سے حکومت بنا لے اور جو وزیر اعظم صاحب ہیں وہ ایک تاناشاہ بن کے وہ آمرانہ حرکتیں کریں، تو پھر تو تا قیامت تک، جب تک اس کا پورے 5 سال پورے نہیں ہوتے تب تک ان کے خلاف کوئی عدم اعتماد ہو نہیں سکتا. ان کی اپنی جماعت کے لوگ اگر اس سے جان چھڑانا چاہیں تو وہ بالکل بھی جان نہیں چھڑا سکتے، کیونکہ آپ کا ووٹ ہی کاؤنٹ نہیں ہوگا. تو پھر یہ آپ ایک آئینی مستقل آمریت جو ہے وہ پیدا کر دیں گے. تو یہ خطرات دونوں سائڈ پہ ہیں. وہ خطرہ بھی ہے جو آپ نے بیان کیا، اور وہ بھی حقیقی خطرہ ہے، اور یہ پہلے بھی ہوا ہے اور شاید مستقبل میں بھی ہو. اب اس کے درمیان کیسے توازن قائم کریں، یہ ایک مسئلہ ہے قانون دانوں کے لیے. اب کل کیا وہ کریں گے؟ آج تو انہوں نے یہی کہا قاضی صاحب نے کہ بھائی یہ کھلی کورٹ ہے، آپ کے جو بھی دلائل ہیں آپ یہاں آ کر دیں، ہم آپ کی چٹھی کو اس کا کارروائی کا حصہ نہ پہلے بنا ہے نہ ہم بنائیں گے. تو مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ کل یہی ہوگا کہ وہ کل بھی تشریف نہیں لائیں گے. اور جس طرح سے ذاتی تعلقات خراب ہو گئے ہیں، جس کی خبریں چھن چھن کے ہمارے پاس آ رہی ہیں، یہاں تک کہ جو پچھلا جو فیصلہ تھا بڑا محفوظ نشستوں کا، کہ اس کے بارے میں بھی جو خبریں آئیں وہ یہی آئیں کہ جو 8 جج صاحبان تھے وہ اپنا فیصلہ لکھ کے لے آئے. انہوں نے کہا جی اس کا کامہ فل سٹاپ تبدیل نہیں ہوگا، آپ اس پہ یا تو چڑیا بٹھائیں یا کچھ کر لیں. تو کوئی بات چیت ہو نہیں سکی. مطلب کوئی ایسی کوشش کہ کوئی متفقہ فیصلہ ہے، کوئی آگے پیچھے ہوں، اس طرح کی بات نہیں ہے. اب جو ہے وہ بالکل معاملات جو ہے سینگ جو ہے وہ مکمل طور پر پھنسے ہوئے ہیں. تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ کل یہی ہوگا کہ وہ تشریف نہیں لائیں گے. اس کے بعد جو نئی جو پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی ہے، انہوں نے کسی جج کو اس کے اندر بٹھانا ہے، اور مجھے لگتا ہے کہ کل ہی اس کی کارروائی شروع ہو جائے گی. اور جس طرح کے حالات ہیں مجھے ایسا ہی لگتا ہے کہ 63A کا جو مئی 2022 کا جو فیصلہ ہے یہ منسوخ ہو جائے گا. پہلے ہی اجلاس میں پہلے تو اس فیصلے پر عمل درآمد معطل کریں گے اور پھر کارروائی ہوگی شروع، اور پھر کتنا عرصہ لگتا ہے وہ ہوگا. لیکن بات یہاں تک رکنے والی نہیں ہے. جو انجن ہیں وہ اسٹارٹ ہو گئے ہیں، اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ کل سے نیا مہینہ شروع ہوگا اکتوبر کا. تو ستمبر کے بعد جو اکتوبر ہے اس کے 25 اکتوبر سے پہلے بہت سارے آئینی اور قانونی معاملات طے پا جائیں گے. اور کیونکہ آج ہی جو وہ انگریزی میں وہ امریکہ میں کہتے ہیں نا نیو شیرف ان ٹاؤن، تو وی ہیو اے نیو شیرف ان ٹاؤن. تو اب نیو اسپائی ماسٹر جی، تو جنرل عاصم منڈی میں بھی ہیں اور جنرل عاصم جو ہے وہ آپارا میں بھی ہیں. تو اس کے بعد مجھے لگتا یہ ہے کہ یہ معاملات اس طرف جائیں گے جہاں خان صاحب نہیں چاہتے. تو ان کا جو غصہ اور جو ڈسپریشن ہے کہ اب جلسے ولسے چھوڑے، اب ہم نے احتجاج کرنا ہے، وہ مجھے ایسا ہی لگتا ہے کہ معاملات اس طرف جائیں گے. اب انقلاب تو آپ بہت سارے لوگ چاہتے ہیں، لیکن کیا اس ملک کے اندر انقلابی حالات موجود ہیں معاشی طور پر؟ دیکھیں ٹرگر تو کچھ بھی ہو سکتا ہے، وہ چھلکے سے آپ کا پاؤں پھسل جائے اس سے بھی ٹرگر ہو سکتا ہے. آج جب ہم گفتگو کر رہے ہیں آپس میں، مجھے کوئی انقلابی حالات نظر نہیں آتے. تا وقت کہ حکومت کوئی ایسی بلنڈر کر لے، کوئی ایسا وہ کیا کہتے ہیں بھنڈ مار دے جس کے نتیجے میں حالات خراب ہوں، اس کے بارے میں میرے پاس کوئی کرسٹل بال نہیں. وہ بھنڈ آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. ایک تو میں آپ سے اتفاق کرتا ہوں جو قاضی صاحب کا آپ نے کہا کہ وہ یہی کریں گے. منیب صاحب کل نہیں آتے
تو وہ پہلے بھی منصور علی شاہ صاحب ججز کمیٹی میں سے نکلے کیا؟ وہ خود نہیں آئے. تو قاضی صاحب نے انتظار نہیں کیا, انہوں نے اپنے ساتھ والے جج کو امین الدین خان کو بٹھا کے انہوں نے 8 بینچ تشکیل دے دیے. تو اگر منیب اختر نہیں آئیں گے اس بینچ میں تو وہ امین الدین خان کو ساتھ بٹھا کے 5 رکنی بینچ نیا بنا کے اور کیس آگے چلا دیں گے, اور اس کا نتیجہ بھی وہی نکلے گا جو آپ بتا رہے ہیں. یہ جو آپ نے فرمایا نا کہ انقلاب کے حالات, اس سے بھی میں آپ سے اتفاق کرتا ہوں, اور وہ حکومت کے بھنڈ والی بات سے بھی اتفاق کرتا ہوں. لیکن بھنڈ جو حکومت مارنے جائے گی, جس کے اوپر وہ مصر ہے, بضد ہے, وہ بھنڈ یہ آئینی ترمیم والا ہی ہے. دیکھیں, آپ آئینی ترمیم منظور بھی کروا لیتے ہیں. بھٹو صاحب جو پی این اے کی موومنٹ تھی نا, بھٹو صاحب آخری وقت تک پوری پاور پہ ان کی گرفت تھی, آخری وقت تک گرفت تھی. لیکن حالات 1974 میں خراب ہونا شروع ہو گئے تھے, جو حکومت اور اپوزیشن میں ہوتی ہے, رفٹ پڑنا شروع ہو گئی تھی, پڑتی گئی. پھر الیکشن بھی ہو گیا بھٹو صاحب کا, بھٹو صاحب اس میں جیت بھی گئے. اس الیکشن پر ہی فساد شروع ہوا کہ جی دھاندلی کی بھٹو صاحب نے اپنے حق میں, اس کے کچھ ثبوت بھی آ گئے. تو انجام بہت برا ہوا, نہیں ہونا چاہیے تھا. یہ نہیں ہے کہ آج حکومت کا بھنڈ ہے اور جو انقلاب اگلے دن ہی آ جائے گا. یہ ہے دراصل ڈاٹس کنیکٹ کرتے جائیں گے آپ. یہ بھنڈوں کی نا ایک زنجیر بنا رہی ہے حکومت. یہ بھنڈ تو شروع بڑے عرصے سے ہو چکے ہوئے ہیں. اس میں یہ ایک بہت بڑا کیل ہوگا, اس میں یہ آئینی ترمیم بہت بڑا کیل ہوگا. اب وکلا جو ابھی تک نہیں, اس طرح سے چند وکلا جو پی ٹی آئی کے حامی ہوں گے یا کچھ اور, وہ ہاں ان کی کچھ ہل جل ہو رہی تھی. لیکن ایک بڑے, ابھی دیکھیں نا 37 وکلا ہیں شاید, یہ کتنے نہیں 300 وکلا نے خط لکھا. 300 وکلا, چلو مجھے آپ نے یاد کریکٹ کروا دیا, 300 وکلا نے خط لکھ دیا, جس میں بار ایسوسیشنز, بار کاؤنسلز کے نام پر وکلا بھی ہیں, سابق اٹارنی جنرل بھی ہیں, انہوں نے خط لکھ دیا ہے. تو دیکھیں یہ بھنڈ ایسا ہوگا کہ اس بھنڈ سے گھٹن بڑھتی چلی جائے گی. آج نہیں کل نہیں تو پرسوں حالات خرابی کی طرف ہی جائیں گے. یہ بات تو بالکل سمجھے کہ دیوار پہ لکھی جا چکی ہے, نوشتہ دیوار ہے. سر میں مختصر بات کروں گا 2 جملوں میں, اور وہ یہ ہے کہ 77 میں ضیاء الحق پہلے ہی اپنا ذہن بنا چکے تھے کہ میں نے بھٹو کی چھٹی کرنی ہے. بھٹو صاحب سمجھ نہیں سکے, اور جو بین الاقوامی جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ بھی طے کر چکی تھی بھٹو کو فارغ کرنے کا. اور اس وقت جو صورتحال ہے پاکستان میں, جو مجھے جس طرح سے نظر آ رہا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ اور جو موجودہ حکمران اتحاد ہے اور خود جو ریجنل پاورز ہیں, ان میں ایک طرح کی سنرجی ہے بالکل, جو اگر کل تبدیل ہوگی اور تبدیل ہوتی ہوئی نظر آئے گی تو آپ اور میں پہلے شخص ہوں گے جو کہیں گے کہ ہاں تبدیلی آ گئی ہے. یہ خبر بالکل ٹھیک ہے. تو میرا خیال یہ ہے کہ ہم انتظار کریں, لیکن مجھے لگتا یہ ہے کہ یہ معاملات تیزی کی طرف اس طرف جائیں گے جو میرا خیال ہے کہ جا رہے ہیں. میرے خیال میں ہم آج کی گفتگو کو یہیں پہ ختم کرتے ہیں.